رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सामने का रास्ता إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام تمام قسم کی تعریفات تسبیحات حمدہ ثناء اللہ رب العالمین دے ذات بابرکت واسطے خاص ہے کل کائنات دا خالق و مالک رازق علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نفع نقصان دا مالک زندگی موت و حیات دا مالک درود و سلام سید اعظم امام الانبیاء پوری کائنات سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر بالا واسطہ عزیز سامعین محترم ذی الحجہ دے ایام جاری و ساری ایسا مقدس مہینہ اس مہینے دے اندر بے شمار یاداں نے اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے یوم عرفہ دا روزہ بھی رکھے ہے اس مہینے دے اندر تکبیرات دا اہتمام بھی رکھے ہے اور اس مہینے دے اندر اسلامی تاریخات کے مطابق ایک عظیم ہستی ہے جنہ دی شہادت ہوئی ہے جنہاں نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
آپ نے سیرت کے چند پہلو اور شہادت دیا چند گلاں تھوڑے سامنے ذکر کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سے ایمان اندر اصحاب رسول اہل بیت نال محبت کرن والا بنائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت واقعہ فیل تو 7 سال بعد دے اندر ہوئی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام حضرت عثمان ہے، والد دا نام عثمان بن عفان، والدہ دا نام ارتا بن قریظ ہے۔ آپ دائرہ اسلام کے اندر اس وقت داخل ہوئے جناب عثمان بن عفان دا تجارتی قافلہ تجارت دی غرض دی وجہ تو مکہ معظمہ تو باہر گیا، اور ایک اعلان راستے اندر سنیا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور یہ الفاظ سنے مکی اندر داخل ہوئے۔ سب نالوں پہلے جنہاں نال ملاقات ہوئی ہے انہاں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقاتاں ہوئیاں، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات سیرت طیبہ بیان فرمائی، اور یہ الفاظ سن کے جناب عثمان بن عفان نے اپنا تجارتی قافلہ اسے جگہ تے چھڑیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آ کے ہاتھ تے بیعت کر کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار عظمتاں نال ہمکنار فرمایا، بے شمار عزتاں اور رفتاں عطا فرمائیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ قلب تے اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے دنیا کائنات دے لوگو عثمان کون ہے؟ سب نال بہترین جوڑا جنہ اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دے دین اسلام دی خاطر مکے نو چھڑ دیتا، اپنا کاروبار چھڑ دیتا۔ او کون نے؟ میری بیٹی حضرت رقیہ، میرے داماد حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب نالوں پہلے ہجرت کرن والے حبشہ کی طرف ایک جوڑا زمین تے جا رہے ہیں، مکے وچوں نکلے نے حبشہ کی طرف جا رہے نے۔ واہ عثمان جی، مکے دے اندر بڑا کاروبار ہے، اج لوگ اپنا کاروبار نہیں چھڑ سکتے، اپنی جائیداد نہیں چھڑ سکتے، نماز چھڑنا گوارا، اللہ دا قرآن دی تلاوت چھڑنی گوارا، پر اپنا گھر چھڑنا گوارا نہیں۔ حضرت عثمان نے اللہ دی دین دی خاطر
مکے نو چھڑیا حبشے دی طرف آ گئے پھر دوسری ہجرت کیتی حبشہ تو مدینہ منورہ دے اندر آ گئے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھنا وا میں خواب ویکھیا ہے اسی بیت اللہ دے قریب کھڑے ہاں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہاں صفا مروہ دی سائی کر رہے ہاں زمزم بھی پی رہے ہاں میرے صحابہ بھی نال نے میرے آقا نے جدو خواب مکمل ویکھیا خواب نبیاں دا سچ ہویا کردا ہے اے اللہ پاک دی طرف وہی ہویا کر دیے میرے پیغمبر بیدار ہوئے آقا فرماندے نے صحابہ اسی عمرے دی غرض نال بیت اللہ ویکھن واسطے جانا ہے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے اسی مکہ معظمہ دے اندر جانا ہے تیاریاں کرو نا میرے آقا نے صحابہ تیاریاں کر دینے ایک مقام آیا جس مقام نو صلح حدیبیہ کیا جاتا ہے میرے پیغمبر مدینہ منورہ تو باہر آئے نے اصحاب رسول بھی نال نے جدو اس مقام تے پہنچے نے میرے آقا فرماندے نے صحابہ تھانوں تے پتہ ہے نا میری تعلیم کہندی ہے اگلا برا کہے تے آپ چنگے لفظ بولنے نے یار جی کرو نا ایک بندہ مکے دے اندر جا کے مکے والے نال گل کرے کہ اسی عمرہ کرن واسطے آئے ہاں سانو اجازتاں فراہم کیتیاں جاننا جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے سونیا میں حاضر اگر اجازتاں دیو تے میں مکے دے اندر چلا جاواں جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے میرے آقا فرماندے نے عمر بیٹھ جا تو بڑی جلالی طبیعت دا مالک ہے جناب عثمان کھڑے ہوئے سونے اجازتاں دیو میں مکے دے اندر جاواں نا مکے والیاں نال گل کر کے آواں میرے آقا فرماندے نے عثمان جانا مکے والیاں نال گل کر کے آ تیرا تے بڑا کاروبار ہے نا بڑا تجارتی کاروبار ہے حضرت عثمان آ رہے نے مکہ معظمہ دے اندر پہنچے آگے نا جناب عثمان فرماندے نے چاہیدہ دے سی نا کہ میرے آقا دے نال صحاب رسول بھی موجود نے آگے مکے بیت اللہ دا طواف کر دے جڑا کافر سامنے آوے اونا نال جنگ تے لڑائی کر دے لیکن میرے آقا نے انج نہیں کیتا میرے آقا فرماندے نے ویکھیا جے صحاب رسول دی محبت حضرت عثمان آئے نے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے سارے چودھری آ گئے او عثمان تو آیا ہے لگتا ہے نبی نو چھڑ آیا ہے لگتا ہے تیرا اسلام تو خارج ہو گیا ہے حضرت عثمان فرماتے نے اے مکے والے ہو گل سنو نا میرے بڑے چنگے دن گزرے نے تواڈے نال یار میں مشورے واسطے آیا ہاں میرا نبی بھی نالے میرے پیغمبر دے صحاب بھی نال نے اگر اجازتاں دیو نا تے اسی بیت اللہ دا طواف کر لئیے واہ عثمان میں تیری محبت تو صدقے جاواں بیت اللہ سامنے آپ خود کھڑے نے حرم دے اندر پر اپنی نظراں پھیر لیاں اپنی کنڈ بیت اللہ وال کر لے او جنی دیر تک میرا پیغمبر نہ ہوئے میں تے بیت اللہ نو ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا حضرت عثمان انہاں دے سامنے
گفتگو کرتے نے وہ کہتے نے سانو اجازت دیو نا اسی بیت اللہ دا طواف کر لئیے مکے والے کہتے نے عثمان تیرے واسطے اجازت نے تو بیت اللہ دا طواف کرنا زمزم بھی پی لے صفا مروہ دی سائے بھی کرنا او یار انج دے یار لبنا او جڑے تیرے نال یاری لان رب دی خاطر انج دے یار لبنا او جڑے تیرے نال یاری لان ماز دنیاوی محبت دی خاطر نہیں رب دی خاطر محبت کرن میرے عثمان کھڑے نے انج کر کے بیت اللہ دے سامنے جدو ایک الفاظ بولے نے کہ تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے حضرت عثمان پتہ کی کہتے نے میں اپنے انداز دے اندر کہنا وا حضرت عثمان کہتے ہون گے سرکار جی نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا محبوب جی نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال برسا محبوب نال جی سا محبوب نال برسا او ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا درد مصطفیٰ دا رتبہ خدا بتایا عثمان باحیا دا عرش بریت چرچا عرش بریت چرچا سخیان دے بادشاہ دا رتبہ خدا بتایا عثمان باحیا دا حضرت عثمان کہتے نے او مکے والے ہو تسی کی سمجھے اے عثمان بیت اللہ دیاں زیارتاں کر لوے بیت اللہ دا طواف کر لوے اللہ دی قسم ہے اگر پیغمبر کائنات میرے نال نہ ہون عثمان تے بیت اللہ ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفیر مکے دے اندر کھڑا ہے لوگاں نے جھوٹی افواہ کھڑے کر دیتے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے نا میرے آقا بیٹھے نے میرے آقا فرماتے نے صحابہ آج میں عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گا اونی دیر تک میں مدینے دے اندر داخل نہیں ہوواں گا جتنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہ لے لواں میرے آقا بیعت کر دینے بیعت صحابہ کو لے رہے سب نالوں پہلے میرے آقا دا ہاتھ آیا آقا نے ہاتھ کیتا سوا لاکھ صحاب نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی بات سنیا عثمان دے بارے تے غلط افواہاں پھیلیاں ہوئیاں نے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے پر تسی بیعت لے رہے جینا مینوں لگدا ہے میرے آقا نے کیا ہوئے گا او تینوں کی پتہ عثمان کی ہے نا عثمان تے ہوئے نا جن دے بارے عرشاں والے نے قرآن دا نزول فرمایا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللہ پاک نے درخت کا بھی ذکر فرمایا اللہ فرماتے نے سونیا اس درخت کے تھلے بیٹھ کے بیعت کر دے جینا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ پر میں انہاں دے دلاں نو جان کے آواں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں انہاں دے دلاں دے رازاں نو جان کے آواں عثمان سیدنا انہاں نو شہید نہیں کیتا گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول تھوڑی دیر تو بعد جناب عثمان بن عفان آئے نے
میرے آقا فرماندے نے عثمان اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا ہے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ او جن دے بارے بیعت کیتی جا رہی ہے نا جن دے متعلق بیعت کیتی جا رہی ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے نا جن دے بارے بیعت ہو رہی ہے نا ان دے نال رب کنا راضی ہوئے گا سنے اجے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان نبوت وچوں الفاظ جاری ہوئے نے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں عائشہ ام المؤمنین عائشہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن ویکھیا ہے میرے آقا گھر دے اندر تشریف فرما حضرت صدیق اکبر آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اس حالت دے اندر بیٹھے ہوئے نے نا تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا عمر فاروق آئے نے میرے آقا اس حالت دے اندر بیٹھے ہوئے نے تھوڑا جا وقت گزریا ہے حضرت عثمان بن عفان آئے نے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے جدو حضرت عثمان چلے گئے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سنیا میں اس گل تو تعجب محسوس کیتا ہے نا میرے ابا جان آئے نے سیدنا عمر فاروق آئے نے تسی اس حالت دے اندر تشریف فرما میرے آقا فرماتے نے عائشہ کنوں نہیں پتا عثمان کون ہے عثمان تے ہوئے نا الا استحی عثمان ہوئے نا جندے تو اللہ دے ملائکہ بھی حیا کر دینے تے میں محمد کیوں نہ حیا کرا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مقام سنیا جے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ آج اللہ پاک نے مال دیتا ہے نا اللہ پاک نے دولتاں دیتیاں نے یار اللہ کو دعا کریا کر اللہ دل بھی وسیع دے وے اللہ دی راہ اندر مال خرچ کریا کر غزوہ تبوک دا موقع آیا اے غزوہ تبوک دا موقع آیا ہے نا ایڈا مشکل وقت ہے نا اصحاب رسول کو لڑن واسطے تلواراں موجود کوئی نہیں ٹرن واسطے پیراں اندر جتیاں موجود کوئی نہیں جسم تے پہنن واسطے لباس موجود کوئی نہیں بلکہ اس جنگ دے دو نام رکھے گئے نے ایک نام رکھیا گیا جیش الاسرا تنگی والی جنگ ہے نا تنگی تے مشکل والی جنگ ہے نا دوسرا نام رکھیا گیا ذات الرقاق ٹاکیاں والی جنگ ہے جن دے اندر صحاب رسول کو بدن تے پہنن واسطے لباس کوئی نہیں میرے آقا کھڑے ہوئے نے آقا فرماندے نے صحابہ تھانوں پتہ ہے نا جنگ واسطے بڑا ساز و سامان چاہیدا ہے نا جنہ بھی ہو سکتا ہے تسی مال جمع کراؤ نا کون کھڑے ہوئے نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میرے والو 100 اونٹ بابا ساز و سامان ہے نا میرے آقا فرماندے نے عثمان پہ جا یار ویکھے نا اللہ پاک تینوں بڑیاں دولتاں دتیاں نے پر دل نہیں کردا مال خرچ کرنوں پر ضمیر گوارا نہیں کردا مال خرچ کرنوں اللہ کو دعا کریا کر اللہ مال دیتا ہے انہوں خرچ کرن واسطے دل بھی عطا کر دے اللہ دولتاں دیتیاں نے انہوں اپنے راہ اندر لٹان واسطے اللہ دل بھی عطا کر دے میرے آقا نے پھر اعلان کیتا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے سونیا 200 اونٹ بما ساز و سامان 300 پھر آخر کار حضرت عثمان نے اس محفل دے اندر 600 اونٹ بما ساز و سامان میرے آقا دی پیش خدمت دے اندر حاضر کر دیتا
گھر دے اندر گئے نے 1000 دینار لے کے میرے آقا دی چوڑی دے اندر پا دیتا. میرے آقا آسمان وال ویندے نے. میرے آقا فرماندے نے اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا ماں. اللہ ہن تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. ویر ہن تو نبی دے اصحاب تے راضی نہ ہووے نا ان دے اندر تے ساڈا قصور کوئی نہیں نا. ویکھے نا ایک سادہ جی مثال ہے نا. اللہ پاک نے قرآن کو بڑی عظمتاں عطا کیتیاں. ہووے بندہ مومن مسلمان ہووے نا قرآن بندہ زمین تے نہیں رکھدا. اگر بندہ الماری دے اندر قرآن رکھ دے وے نا اندے تے کٹا آ جاوے جاڑے پڑ جان مومن بندہ ہے نا اوندا دل گوارا نہیں کردا. پھر کیوں نہیں گوارا کردا؟ قرآن دی محبت دی دل دے اندر آ گئی ہے. اللہ پاک نے انج دا تیرا دل ہی نہیں بنایا جن دے اندر عثمان دی محبت ہوئے. اللہ پاک نے تیرا انج دا ضمیر نہیں بنایا جن دے اندر صحاب رسول دی محبت ہوئے. حضرت عثمان آئے نے 1000 دینار لے کے میرے مصطفیٰ دے قدمان دے اندر. پتہ ہے میرے آقا نے کی فرمایا؟ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے میرے آقا فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان اج تو بعد تو جڑا مرضی عمل کرنا تینوں تیرا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. میرے آقا نے کیوں الفاظ کہنے؟ اس واسطے میرے آقا نے الفاظ کہنے سادہ جی مثال ہے نا. اللہ پاک تینوں بیٹے عطا کرے نا ایک بیٹے نو گھر دا مالک بنا دے نا دوسرے نو مالک نہیں بنانا. کیوں اینو بنایا ہے؟ پھر سانو اعتماد ہی بڑا ہے نا اے پیراں دا خیال رکھے گا. میرے آقا او آقا جڑا نبیاں دے امام نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں عثمان دا پتہ ہے نا او عثمان ہے جڑا قبرستان دے اندر داخل ہو جائے نا قبر تے بیٹھ کے زارو کتار روندا رہندا ہے. مینوں عثمان دا پتہ ہے نا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. اللہ دے راہ اندر مال خرچ کر دینے الذین ينفقون اللہ دے راہ اندر مال لٹان والے رات دا وقت ہوئے تے مال دے دن دا وقت ہوئے تے مال لٹاندے نے. یار گل یاد رکھ لے میرے آقا نے فرمایا یقول العبد مالی. بندہ تے ہر وقت کہندا ہے نا میرے کول مال آئے میرے کول دولت آئے میرے کول جائیداد آئے. پر بندے دا مال 3 طرح دا ہے. 3 طرح دا بندے دا مال ہے کہ جڑا دن رات بندہ محنت کردا ہے مشقت کردا ہے. 3 طرح دا مال ہے کہ جڑا بندے نے کھایا تے ہضم کر لیا لباس پہنیا تے پسیدہ کر لیا. اے جڑا 2 طرح دا مال ہے نا ان دا تعلق دنیا نال. ایک مال اس طرح دا ہے کہ جڑا بندہ دیندا ہے صدقۃ فی الجاریہ بندہ فوت ہو جاندا ہے تے اون دے واسطے صدقہ جاریہ رہندا ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑا مال دے رہے نے یہی مال بندے واسطے ذخیرہ آخرت بنے گا اور آخرت واسطے ان دے لئے سفر آسان بنے گا. جڑا مال اللہ دی راہ اندر وقف کر دیتا ہے. حضرت عثمان نے 600 اونٹ دیتے نے پما ساز و سامان. میں اور گل نہیں کرتا اللہ نے جنوں بھی مال عطا کیتا ہے انہاں دی قیمت دا اندازہ لانا. ایک محفل دے اندر 600 اونٹ عطا کیتے نے. اگر قیمت دا اندازہ لایا جائے معمولی جی قیمت دا اندازہ لاؤ نا ایک اونٹ تے اسی 1 لاکھ روپے بھی رکھ دئیے نا. دیکھو نا 600 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہے نا 6 کروڑ دا مال ایک محفل دے اندر میرے مصطفیٰ دے قدماں تو نشاور کر دیتا. میرے آقا کی فرماندے نے آقا فرماندے نے عثمان جن دے نال رب راضی ہو جائے نا ان
دے نال میں محمد وی راضی ہاں، جن دے نال میں محمد وی راضی ہو جاواں نا اون دے نال رب راضی ہو جاندا ہے نا۔ اس واسطے یار مال لینا اللہ واسطے ضرور دتا کرنا، صدقہ کریا کر، ان دے نال مال اندر کمی واقعہ نہیں ہوندے، مال اندر اضافہ ہوندا ہے۔ اے تے اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے نا۔ حضرت عثمان بن عفان مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا پانی دا انتظام ہے مدینہ منورہ دے اندر ایک ہی ایسا کنواں سی کہ جن دا نام سی بئر روما۔ یہ جڑا کنواں ہے ان دا ہی پانی میٹھا سی، ایک یہودی دے قبضے دے اندر سی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کنواں آزاد کروائے میں محمد اپنی زبان وچوں انہوں جنت دی بشارت سناواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال دوڑے، اے نہیں کیا کہ یار اسی حصہ پا کے اسی کنواں ہی خرید لئیے، کیونکہ انہوں نے نبی دی گل تے یقین انہا سی۔ اج ساڈا محبت دا دعویٰ ہے لیکن ساڈی عملی زندگی نہیں رہ گئی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال گھر دے اندر داخل ہوئے، آ گئے اس یہودی کو قیمت مقرر کی تھی، طے کی تھی، اور اس یہودی نے کہا کہ میں کنواں مکمل نہیں بیچاں گا بلکہ ایک حصہ دن میں فروخت کرنا وا، یعنی انہیں کر لو کہ ایک دن تیرا ہوئے گا دوسرا دن میرا ہوئے گا، اور یہ پانی قیمت دے اندر ادا کردہ سی یہودی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو آئے سونے یہودی کو گیا سی، سامنے شرط رکھیے، میرے آقا فرماندے نے عثمان میں محمد تینوں اپنے زبان وچ جنت دی بشارت سنانا ہاں، اے بلال پورے مدینے اندر اعلان کر دیو کہ جیڑا دن عثمان دا ہوئے گا اس دن تانوں پانی فری ملے گا، جنہ مرضی سٹاک کر لو، جنہ مرضی پانی استعمال کر لو۔ تے بالآخر کار یہودی نے مکمل کنواں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فروخت کر دیا۔ جناب عثمان جب کنواں ملیا اور پورے مدینے اندر وقف کر دیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ایسی شخصیت ہے جنہوں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 مرتبہ جنت دی بشارت سنائی، کسی نے ایک دفعہ سنائی، کسی نے 2 دفعہ، زبان بھی نبی دی ہے، او زبان کے جدوں بھی الفاظ بول دیے قرآن تو علاوہ گل نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان 13 دفعہ جنت دی بشارت سنائیے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مال اندر پھر بھی کمی نہیں آئی، کیوں؟ انہاں دا یقین اور اعتماد ہے کہ اسی اللہ دی راہ اندر مال دیواں گے مال اندر اضافہ ہوئے گا۔ انہوں نے مال لین دا طریقہ سی، آج اسی کہنے ہیں کہ اسی 10 روپیہ دے دیں گے کمی واقعہ ہو جائے گی، عزیز ساتھیوں کمی واقعہ نہیں ہوئے گی، قرآن دا وعدہ ہے، اے اللہ دا وعدہ ہے، اگر تسی مینوں دیو گے میں تھانوں دیواں گا، کہ اللہ پاک فرماندے نے اگر تھوڑی سوچ تو زیادہ دیواں گا واللہ یضاعف لمن یشاء دگنا دیواں گا، انہی تیری سوچ نہیں ہوئے گی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ پاک نے ایک ایسی قمیض پہنائے گا کہ جننے سارے لوگ نے منافقین نے یہ جان گے کہ تو یہ قمیض اتار دے لیکن تو قمیض نہیں اتارنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور گیا، جناب عمر فاروق دا دور گیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا۔ 24 ہجری دے اندر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا او سفیر او غلام صحابی رسول دورہ دمار جدو خلیفہ بنے، سب نالوں پہلا فتنہ کھڑا ہویا عبداللہ بن سبا، یہودیاں دا۔ اس بندے نے پورے عالم عرب دے اندر اس فتنے نو عام کیتا کہ عثمان نو پتہ ہی نہیں کہ منبر رسول تے کیویں کھڑا ہوئیدا ہے، عثمان نو علم ہی نہیں منبر تے کیویں کھڑے ہو کے گفتگو کری دیئے۔ جمعے والے دن
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سارے جننے بھی منافقین یہودی جمع ہوئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا مبارک جڑا جناب صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق دے دور تو آ رہا سی، عبداللہ بن سبا سامنے آیا، آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا مبارک کو توڑ دیتا اور ناڑی الفاظ جارے، عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے، تیرا اعلان نہیں سننا چاہتے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا جنہاں نے ان دی خاطر بیعت کیتی ہے نا، انہاں نے کیا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے، اپنا خطبہ بند کرنا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے نے، عثمان جی اگر اجازت دیو نا اسی یہودیاں نو مدینے وچوں کڈ دئیے، منافقین نو مدینے وچوں کڈ دئیے۔ جناب عثمان فرماندے نے نہیں نہیں علی جی، اے مدینہ شہر ہے، میرے پیغمبر دا شہر ہے، بڑا امن والا شہر ہے، میں نہیں چاہتا اگر میری جان جاندی ہے تے چلی جائے، پر میں نہیں چاہتا انہاں بازاراں دے اندر خون ریزی ہوئے، میں نہیں چاہتا انہاں بازاراں دے اندر جنگ بندی ہوئے نا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو گھر دے اندر محصور کیتا گیا، گھر دے اندر بند کیتا گیا۔ میں پڑھیا روایات دی کتاباں دے اندر ایک دن ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے ویکھیا کہ باغی نے حضرت عثمان دے گھر نو محصور کیتا ہے، گھر دے اندر داخل ہوئے، آ کے کہندے نے او عثمان جی اجازت دیو نا انہاں باغیاں دے اسی سر قلم کر دئیے۔ حضرت عثمان فرماندے نے نہیں نہیں علی، اج خواب دے اندر میں ویکھیا ہے میرے آقا کھڑے نے، میرے آقا فرماندے نے عثمان ویکھے نا انہاں مدینے والیاں واسطے میرے روما گما آزاد کروایا، لیکن تیرے گھر دے اندر میٹھا پانی موجود نہیں ہے نا۔ اج 40 دن گزر گئے نے روزے دی حالت دے اندر، عثمان آنا اج جنت دے اندر کٹے افطاریاں کران گے۔ علی جی مینوں تے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی خواب دے اندر زیارت ہوئی ہے نا، لوگ گھر دے اندر داخل ہوئے نے، باغی لوگ گھر دے اندر داخل ہوئے نے، پتہ چلیا دمشق تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کے آ رہے نے نا، اور لشکر جماعت لے کے آ رہے نے، انہاں باغیاں دے سر قلم کر دین گے۔ انہاں موقع ویکھیا ہن ساڈے کول وقت ہے، ہن ساڈے کول ٹائم ہے نا، اسی عثمان نو شہید کر دئیے نا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے باہر کھڑے ہوئے نا، آپ فرماندے نے او لوگوں مدینے والیو تھانوں پتہ ہے کہ اگر کسی نو قتل کیتا جاندا ہے تے اندیاں بنیادی 3 چیزاں ہوندیاں نے، اگر 3 وجہ ہون تے بندے نو قتل کیتا جاندا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سب نال پہلے وجہ اے ہوندی ہے کہ شادی شدہ بندہ ہوئے زنا کرے تے انہوں رجم کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں تے دائرہ اسلام تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا، میں تے اس گناہ دے قریب بھی نہیں گیا۔ تے دوسری وجہ ہے قتل دے اندر قصاصاً کسی نو قتل کیتا جاندا ہے تے میں عثمان نے اج تک کسی نو قتل نہیں کیتا۔ تیسری وجہ ہے کہ انسان دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ اللہ دی قسم میں تے نبی دا اینا حقدار ہاں، اینا غلام ہاں، میں تے مدینے دے اندر بھی جنگ نہیں چاہتا تے مینوں کیوں قتل کیتا جا رہا ہے؟ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشین گوئی سی۔ آقا نے فرمایا احد پہاڑ تے کھڑے ہو کے، احد پہاڑ نے حرکت کی تھی، آقا نے فرمایا اسکت یا احد، احد پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے نے۔ احد پہاڑ نے اس وقت تو لے کے ہن تک حرکت نہیں کیتے۔ نبی دے یاراں دا اینا حیا، اینی محبت اور پیار دے اندر جدو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نے نبوت و الفاظ سنے تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
جدو ویکھیا نا کہ باغی لوگ باز نہیں آ رہے، گھر دے اندر داخل ہوئے، سیدہ نائلہ آپ کی بیوی اگے ہاتھ کیتا، ہو سکتا ہے دشمن نے عورت کی وجہ کو حیا کر جان، لیکن بار کیتا، 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گریاں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گردن مبارک تے تلوار دا وار ہویا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، اس جگہ تے آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جدو اس مقام تے آئے تے آپ کو شہید کیتا گیا۔ یاد رکھ لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جس حالت دے اندر فوت ہوئے گا انہوں اس حالت دے اندر اٹھایا جائے گا۔ تے عثمان کون ہے؟ او عثمان جڑا دنیا تو گیا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے گیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ایمان اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرن والا بنائے۔ حقیقت دے اندر یاد رکھ لو اگر اسی ایک صحابی رسول دا انکار کران گے اسی دائرہ اسلام کو خارج آ، کیوں؟ دلیل میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون۔ آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جدو اصحاب رسول دا انکار کران گے گویا کہ اسی قرآن دی آیت دا انکار کر دیتا، تے قرآن دے ایک لفظ دا انکار کرنا انسان گویا کہ دائرہ اسلام کو خارج ہو گیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ایمان اندر اصحاب رسول اہل بیت نال محبت کرن والا بنائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ